ذرا تصور کریں، ایک ایسا جنگل جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک مشکل سے پہنچتی ہو، جہاں ہر قدم پر ایک نیا راز اور ہر آواز کے پیچھے کوئی انوکھی مخلوق چھپی ہو۔ خوش آمدید دنیا کے سب سے بڑے بارانی جنگل ایمیزون میں۔ ایمیزون جنوبی امریکہ کے 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، پیرو، کولمبیا، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا، سورینام اور فرانسیسی گیانا شامل ہے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں واقع ہے۔ یہ جنگل تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر ایمیزون ایک ملک ہوتا تو دنیا کے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا۔ ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا بارانی جنگل کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف گھنے درخت اور سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ سائنس دانوں کا اندازہ ہے کہ ایمیزون میں تقریباً 16,000 سے زیادہ درختوں کی اقسام موجود ہیں، جبکہ اربوں درخت پورے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایمیزون کے بیچوں بیچ بہنے والا دریائے ایمیزون دنیا کے سب سے طاقتور دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں بہنے والا پانی کسی بھی دوسرے دریا سے زیادہ ہے۔ اس دریا کی لمبائی تقریباً 6,400 کلومیٹر ہے۔ اس کے کناروں پر ہزاروں جانور اور لاکھوں پودے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایمیزون میں دنیا کی مشہور گلابی ڈولفن بھی رہتی ہے۔ مقامی لوگ اس سے کئی دلچسپ کہانیاں اور روایات منسوب کرتے ہیں۔ اسی دریا میں الیکٹرک ایل بھی پائی جاتی ہے، جو اتنا طاقتور برقی جھٹکا دے سکتی ہے کہ بڑے جانور بھی حیران رہ جائیں۔ پیرانا مچھلی اپنے تیز دانتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگرچہ فلموں میں اسے بہت خطرناک دکھایا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ ہر وقت انسانوں پر حملہ نہیں کرتی۔ ایمیزون کا سب سے مشہور سانپ ایناکونڈا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے سانپوں میں شمار ہوتا ہے اور بعض ایناکونڈا کئی میٹر لمبے ہو سکتے ہیں۔ جنگل کے دلدلی علاقوں میں کیمین نامی مگرمچھ بھی رہتے ہیں۔ یہ خاموشی سے شکار کے قریب پہنچتے ہیں اور پھر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ اگر ایمیزون کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ جیگور ہے۔ یہ طاقتور شکاری نہ صرف تیز دوڑتا ہے بلکہ بہترین تیراک بھی ہے۔ درختوں کی بلند شاخوں پر سلوتے رہتا ہے، جو دنیا کے سب سے سست جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی رفتار اتنی کم ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے جسم پر کائی بھی الفاق آتی ہے۔ ایمیزون کے آسمان میں رنگ برنگا ٹوکن پرندہ اپنی بڑی اور خوبصورت چونچ کے ساتھ آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پرندہ جنگل کے بیج پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایمیزون کے آسمان کا ایک اور طاقتور شکاری ہارپی ایگل ہے۔ اس کے پنجے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ بندروں اور سلوتے جیسے جانوروں کو بھی آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ ایمیزون میں رنگ برنگے زہریلے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے جسم سے نکلنے والا زہر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ چند قطرے بھی جان لیوا ثابت ہوں۔ اس جنگل میں بندروں کی سینکڑوں اقسام رہتی ہے۔ کچھ درختوں پر جھولتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی تیز آوازوں سے کئی کلومیٹر دور تک ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایمیزون کی سب سے خوفناک چیونٹی بلٹ چیونٹی کہلاتی ہے۔ اس کے ڈنک کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ لوگ اسے گولی لگنے جیسا درد قرار دیتے ہیں۔ آرمی چیونٹیاں لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ سفر کرتی ہے۔ ان کے راستے میں آنے والے چھوٹے جانور اکثر بچ نہیں پاتے۔ ایمیزون میں ایک حیرت انگیز فنگس بھی پائی جاتی ہے، جسے زومبی فنگس کہا جاتا ہے۔ یہ چیونٹی کے روئی کو بدل دیتی ہے اور اسی لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جنگل میں ایسے پودے بھی موجود ہیں جو چھوٹے کیڑوں کو پکڑ کر ان سے غذائیت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں گوشت خور پودے کہا جاتا ہے۔ ربڑ کا درخت بھی ایمیزون کی اہم پہچان ہے۔ اس کے رس سے قدرتی ربڑ تیار کیا جاتا ہے، جو برسوں سے مختلف اشیاء بنانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ کپوک کا دیوہیکل درخت ایمیزون کے سب سے اونچے درختوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض درخت 70 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہو سکتے ہیں۔ چلنے والے درخت کی کہانی بہت مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ درخت چلتا نہیں۔ اس کی جڑیں مختلف سمتوں میں بڑھتی ہیں، جس سے ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے وہ اپنی جگہ بدل رہا ہو۔ ایمیزون میں بیلیں درختوں کے گرد لپٹ کر اوپر تک پہنچ جاتی ہیں، جہاں انہیں سورج کی روشنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ جنگل ہزاروں اقسام کے خوبصورت آرکڈ پھولوں کا بھی گھر ہے، جن میں سے کئی اقسام صرف ایمیزون ہی میں پائی جاتی ہے۔ ایمیزون کے بے شمار پودے دواؤں کی تحقیق میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سائنس دان اب بھی نئی اقسام کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں نئی دوائیں دریافت کی جا سکیں۔ لیکن ہر پودا فائدہ مند نہیں۔
بعض درختوں اور پودوں کا رس اپھل زہریلا ہوتا ہے، اس لیے جنگل میں کسی بھی چیز کو بغیر معلومات کے چھونا یا کھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایمیزون کے اندر ایک پراسرار مقام ایسا بھی ہے جہاں ایک دریا کا پانی غیر معمولی طور پر بہت گرم رہتا ہے۔ اس حیرت انگیز جگہ نے کئی برسوں سے سائنسدانوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رکھی ہے۔ ایمیزون میں ہزاروں غاریں اور چٹانی علاقے موجود ہیں، جن میں سے کئی ایسے ہیں جہاں آج تک انسان نے قدم بھی نہیں رکھا۔ بارش کے موسم میں ایمیزون کے کئی حصے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں درختوں کے درمیان تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو ایک حیران کن منظر ہوتا ہے۔ یہ جنگل دنیا کے سب سے بڑے دلدلی علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں بے شمار جانور اور پرندے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایمیزون میں ہر سال اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک قدرتی موسمی نظام بن چکا ہے جو پورے خطے کے موسم پر اثر ڈالتا ہے۔ رات ہوتے ہی ایمیزون کا منظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اندھیرے میں ہزاروں جانور شکار کی تلاش میں نکل آتے ہیں اور جنگل مختلف آوازوں سے گونجنے لگتا ہے۔ ایمیزون میں لاکھوں اقسام کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، جن میں سے بہت سی اقسام ایسی ہیں جنہیں سائنسدان ابھی تک مکمل طور پر نہیں جان سکے۔ رنگ برنگی تتلیاں ایمیزون کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کچھ تتلیوں کے پروں پر ایسے نقش ہوتے ہیں جو شکاریوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایمیزون کی بعض مکڑیاں اپنے جسم سے بھی بڑے جالے بنا سکتی ہیں، جن میں چھوٹے پرندے یا چمگادڑ بھی پھنس سکتے ہیں۔ اس جنگل میں سانپوں کی سینکڑوں اقسام موجود ہیں۔ کچھ مکمل طور پر بے ضرر ہیں، جبکہ کچھ کا زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایمیزون کے دریاؤں میں مختلف اقسام کے کچھوے بھی رہتے ہیں۔ یہ اپنے انڈے ریتلے کناروں پر دیتے ہیں اور بچے نکلتے ہی پانی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ایمیزون میں آج بھی ایسے مقامی قبائل موجود ہیں جنہوں نے جدید دنیا سے تقریباً کوئی رابطہ نہیں رکھا اور وہ اپنی روایتی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قبائل خوراک، دوا اور رہائش کے لیے جنگل پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ صدیوں سے قدرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ شکار کے لیے یہ لوگ تیر، کمان اور نیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض قبائل زہریلے تیر بھی استعمال کرتے ہیں جو جنگل کے پودوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایمیزون میں ہر سال درجنوں نئی اقسام کے جانور، پودے اور کیڑے دریافت کیے جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگل ابھی بھی اپنے کئی راز چھپائے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدان مسلسل ایمیزون میں تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں موجود بہت سے پودے مستقبل میں نئی دواؤں اور اہم سائنسی دریافتوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایمیزون کے گھنے جنگل میں آج بھی کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں انسان کبھی نہیں پہنچا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں اب بھی بے شمار نامعلوم جاندار موجود ہو سکتے ہیں۔ کئی راتوں میں جنگل سے ایسی پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں سن کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ آوازیں جنگل کے جانوروں اور پرندوں کی ہوتی ہیں۔ ایمیزون میں ہر سال درجنوں نئی انواع دریافت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگل ابھی بھی اپنے کئی راز انسانوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، جنگلات کی کٹائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے بے شمار جانور اپنے قدرتی گھر سے محروم ہو رہے ہیں۔ جنگلات میں لگنے والی آگ بھی ایمیزون کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، جو لاکھوں پودوں اور جانوروں کو متاثر کرتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی بھی ایمیزون کے قدرتی نظام کو متاثر کر رہی ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ ایمیزون صرف جنوبی امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ یہ بے شمار جانداروں، پودوں اور قدرتی نظام کا گھر ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایمیزون کے کئی پودوں میں مستقبل کی اہم دواؤں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہر نئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں بلکہ زمین کے عظیم ترین قدرتی خزانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی ہر مخلوق، ہر درخت اور ہر دریا قدرت کے ایک حیرت انگیز نظام کا حصہ ہے۔ اگر ایمیزون کے جنگلات ختم ہوتے رہے تو اس کا اثر پوری دنیا کے ماحول اور آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا۔ اسی لیے دنیا بھر میں ایمیزون کے تحفظ کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ ایمیزون آج بھی حیرت، خوبصورتی، خطرے اور پراسرار رازوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو انسان کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو ایمیزون کا یہ حیرت انگیز سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ اگلی ڈاکیومنٹری کس موضوع پر دیکھنا چاہیں گے۔